آیت نمبر 123 سورہ صافات۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ۔ آج کے درس میں جو پہلے آیات مبارکہ ہیں ان میں حضرت سیدنا الیاس بن یاسین ان کا تذکرہ ہے، اور یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے، اور ایک مشہور شہر ہے بالابک، یہ اس شہر میں لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بن کر آئے، نبی بن کر آئے، اور جس قوم کی طرف یہ بھیجے گئے وہ قوم شرک میں مبتلا تھی۔ ایک انہوں نے بال نامی بت بنایا ہوا تھا جو کہ بہت بڑا بت تھا، جس کی تقریباً لمبائی 26 گز تھی، اور 400 خدام وہاں پر موجود تھے اس کی خدمت کے لیے، دیکھ بھال کے لیے اس مندر میں۔ شیطان اور جنات جو ہے نا وہ اس مجسمہ کے اندر گھس کر وہاں سے باتیں کرتے اور آوازیں آتی، اور جب لوگ وہ سنتے وہاں جانے والے تو وہ کہتے دیکھو یار واقعتاً یہ الہ اور معبود ہے، دیکھو اس کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، اور پھر جو لوگ آتے ان کے بارے میں بتاتے کہ تم یہ کر کے آئے ہو، تم نے یہ کرنا ہے، کیونکہ جنات ہی ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، ساری چیزیں ہماری دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے نا وہ لوگوں کے عقائد اور خراب ہو گئے۔ تو انہوں نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا یہ جو بال جو بت ہے جو تم نے اپنا الہ اور معبود بنایا ہوا ہے، یہ کوئی الہ معبود نہیں ہے، اس کی پرستش نہ کرو، اس کو چھوڑ دو، تباہ و برباد ہو جاؤ۔ اب قوم چونکہ شرک کے دل دادہ ہو چکے تھے اور شرک ان کے رگ و ریشہ کے اندر سرایت کر چکا تھا، انہوں نے ان کی بات نہ سنی بلکہ ان کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، اور بہت سخت الفاظ استعمال کیے ان کے لیے، بدتمیزی بھی کی، اور بالآخر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، تو اللہ کریم نے اس قوم کو ہلاک کیا، اور حضرت الیاس علیہ السلام اور اسی طرح جو ان کے ساتھ ماننے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت الیاس نے جب اپنے رب کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ تو اللہ کے جو اولو العزم انبیاء ہیں وہ بھی صرف اللہ کو پکارتے ہیں، لہذا تمہیں بھی مشکلات جب پیش آئیں تو اللہ ہی کو پکارو۔ فرمایا نا وَإِنَّ، اور بے شک، الیاس علیہ السلام لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، البتہ رسولوں میں سے، یہ لام تاکید لگا کے فرمایا نا کہ وہ رسولوں میں سے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اذ قال، جب کہا انہوں نے، لقومہ، اپنی قوم کو، الا تتقون، تم کیوں نہیں شرک سے بچتے، تم کیوں نہیں ڈرتے، تم اپنے آپ کو شرک سے کیوں نہیں بچاتے؟ اتدعون، کیا تم پکارتے ہو، بال کو، یہ وبال اس بت کا نام تھا، اور بک بادشاہ کا نام تھا، دونوں کو ملا کر بالا بک کا پھر شہر کا نام رکھ دیا بعد میں۔ انہوں نے فرمایا اتدعون، کیا تم پکارتے ہو، اپنی مرادیں مانگتے ہو، بالن، بال سے، وتذرون، اور تم چھوڑتے ہو، احسن الخالقین، اس ذات کو جو سب سے بہترین تخلیق کرنے والا ہے، جو احسن الخالقین ہے، کہ جس نے اپنی ساری مخلوقات بنائی اور ایک سے ایک بڑھ کے خوبصورت ہے، لیکن سب سے زیادہ حسین و خوبصورت اور باوقار انسان کو بنائے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بڑے اچھے سانچے میں بڑا خوبصورت بنایا، اور حقیقت میں یہی بات ہے کہ انسان سے خوبصورت دنیا کی کوئی چیز نہیں، ہر اعتبار سے انسان کو اعلیٰ بنایا۔ تو خیر، اللہ کے نبی نے انہیں ترغیب دیتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے کہا کہ تم اس اللہ کو چھوڑتے ہو جو احسن الخالقین ہے، اور اسی طرح فرمایا اللہ ربکم، کہ تم اس اللہ کو چھوڑتے ہو جو تمہارا رب ہے،
وَرَبَّ آبائکم الاولین، اور وہ رب ہے تمہارے آباء و اجداد کا، اولین جو پہلے گزر چکے، یعنی تمہارا بھی پالن ہار ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی پالن ہار وہی تھا کہ پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، پالنے والا بھی وہی ہے، تو لہذا تم اس کو کیوں چھوڑتے ہو؟ فَكَذَّبُوهُ، بس ان لوگوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے الیاس علیہ السلام کی طرف۔ فَإِنَّهُمْ، پس بے شک، لَمُحْضَرُونَ، البتہ عذاب میں حاضر ہونے والے ہیں، حاضر کیے جانے والے ہیں، کہ انہوں نے حضرت حضرت الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی بات نہ مانی، اور وہ کفر پہ جو مر جائیں گے تو قیامت والے دن ان کو جہنم کے عذاب میں جمع کیا جائے گا، حاضر کیا جائے گا اور شدید قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ ہاں فرمایا الا، مگر، عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے وہ بندے جو کہ مخلصین، منتخب ہیں، چنے ہوئے ہیں، یعنی ان میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ان کو اللہ تعالیٰ عذاب سے بچائیں گے، محفوظ رکھیں گے، وہ عذاب میں مبتلا نہیں ہوں۔ مخلص، یعنی مخلص کا معنی ہے چنا ہوا، منتخب یہ اس میں مفعول ہے۔ ایک ہوتا ہے نا مخلص ہو تو اس کا معنی اخلاص کرنے والا، چننے والا، تو یہ مخلصین، منتخب، چنے ہوئے، خاص۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ، اور ہم نے چھوڑ دیا ان کا ذکر خیر فی الآخرین، بعد میں آنے والوں میں، کہ بعد میں جتنے بھی آنے والے تھے ان میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر چھوڑ دیا، اور اسی طرح جو وہ نیک اعمال کر کے گئے تھے، دین پھیلا کے گئے تھے، اس روایت کو ان کے اندر جاری کر دیا۔ سلام علی الیاسین، سلام ہو حضرت الیاس پر، یہ الیاسین انہی کا نام ہے۔ بعض دفعہ ویسے آخر میں جو ہے نا وہ یا نون بڑھا دیا جاتا ہے، جس طرح ہے نا یہ طور سینا لفظ ہے، طور سینا لفظ ہے، لیکن قرآن مجید میں ایک جگہ پر ہے وَطُورِ سِینِینَ، وَطُورِ سِینِینَ میں جو یا نون آخر میں بڑھایا ہے یہ ویسے اضافہ ہے، باقی ہے طور سینا ہی ہے۔ اور اسی طرح یہاں بھی وہ آیات کا وزن برقرار رکھنے کے لیے یہ یا نون آخر میں بڑھا دیا ہے، اصل میں الیاس ہے، تو فرمایا سلام علی الیاسین، سلام ہو حضرت الیاس پر۔ اور اسی طرح بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ یا نون جمع کا ہے، تو یہ جمع ذکر کیا کہ الیاس علیہ السلام اور جو ان کے ماننے والے ان سب پر اللہ کی طرف سے سلامتی، سلام علی الیاس، سلام ہو حضرت الیاس پر۔ انا، بے شک ہم، کذالک، اسی طرح، نجزل، بدلہ دیتے ہیں، محسنین، اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے والوں کو۔ محسن وہ ہوتا ہے جو انتہائی اخلاص کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے، ایسے جس طرح کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو، اس انداز میں اللہ کی عبادت کرے۔ انہو، بے شک وہ تھے، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، المومنین، ایمان والے، کہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ یہ دو باتیں بتا دی، ایک تو یہ کہ وہ اللہ پہ ایمان رکھنے والے تھے خود بھی، یہ نہیں کہ بھئی لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے، خود بھی ایمان والے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے تھے، اللہ پہ یقین رکھنے والے تھے، اللہ کی الہی، اللہ کی خدائی میں وہ شریک نہیں تھے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اب یہاں سے چھٹا واقعہ بیان کیا ہے سورہ مبارکہ میں، اور وہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کا، اور اس میں بھی دو باتیں بیان کی۔ مقصد اس کا ایک تو یہ ہے کہ لوط علیہ السلام نے بھی مشکل میں اللہ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اور ان کے ماننے والوں کو بھی، اور دوسرا یہ کہ مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ ہم نے قریش کو مانوس کرنے کے لیے گرمی اور سردی کے سفر سے ان کو مانوس کر دیا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ وہ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں، وہ کہ جس نے انہیں بھوک میں کھلایا اور خوف میں امن دیا۔ کہ اصل مکہ جو ہے نا وہ وہاں پر نہ زراعت تھی، نہ کوئی فیکٹریاں، کچھ بھی نہیں تھی، تو مکہ کے جو لوگ تھے وہ زیادہ تر تجارت پیشہ تھے، اور سال میں وہ تجارت کے لیے دو سفر کرتے تھے، ایک یمن کی طرف اور ایک شام کی طرف۔ یمن جو ہے نا یہ سرد علاقہ تھا، گرمیوں میں یمن کی طرف سفر کرتے تھے، وہاں پر یعنی چیزیں، اپنے علاقے کی چیزیں وہاں لے کے فروخت کرتے ہیں، پھر وہاں سے غلہ وغیرہ یہ چیزیں لے کر آتے ہیں، اور سردیوں میں جو ہے نا وہ سفر کرتے تھے ملک شام کی طرف۔ تو ملک شام کی طرف جو سفر ہے ان کا بہت زیادہ تھا، اس لیے کہ ملک شام جو ہے نا اس میں یہ فلسطین، موجودہ شام، مصر کے کچھ علاقے
اور اسی طرح یہ جو لبنان، اردن، یہ سب شام میں آتے ہیں۔ تو وہ جو شام کا جو علاقہ ہے، یہ اسرائیل موجودہ، یہ سب شام کا حصہ ہیں۔ تو شام کا جو حصہ ہے وہ بڑا ہی زرخیز تھا، اس وقت سے لے کر اب تک بھی، اب بھی بڑا ہی زرخیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بڑی برکت رکھی ہے۔ دنیا کی قیمتی ترین چیزیں اور قیمتی ترین پھل، سبزیاں، یہ ساری وہاں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ عرب والے یعنی مکہ والے سفر کرتے تھے، شام جاتے تھے، اور ہر راستے میں ہر جگہ پہ ان کی بڑی عزت ہوتی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بیت اللہ کے یعنی پڑوس میں رہنے والے تھے، اور عرب جو ہے یہ بیت اللہ سے بڑی محبت کرتے تھے، اس لیے کہ بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور سارے عرب انہی کی اولاد ہیں، اور اسی طرح بنی اسرائیل بھی ان کی اولاد میں سے۔ وہ ہر طرف ان کی بڑی عزت تھی، چہل پہل تھی۔ جب بھی سفر پہ راستے میں جاتے تو جہاں بھی جاتے تھے انہیں اپنا کھانا بنانا ہی نہیں پڑتا تھا، لوگ جو ہے وہ بڑی شوق سے ان کی تواضع کرتے تھے۔ تو خیر، جو یہ سردیوں میں جو شام کا سفر کرتے تھے نا، تو یہ بالکل حضرت لوط علیہ السلام کی جو بستیوں کے کھنڈرات تھے، یہ جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، بحر میت، بحر مردار، یہ بالکل اسرائیل اور اسی طرح یہ اردن اور یہ اپنا بیت المقدس کے درمیان ہے۔ اس کے کنارے پہ جو ہے نا وہ بستیاں تھیں، سدوم اور عامورہ، اس طرح 10 بڑی بڑی بستیاں تھیں جن کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا۔ ان لوگوں میں ایک تو شرک پایا جاتا تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ یعنی ان میں ہم جنس پرستی تھی۔ تو لوط علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا، لیکن وہ نہ سمجھ آئے، بالآخر اللہ کا عذاب آیا، تباہ و برباد ہو گئے۔ تو مکہ والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، وہاں ان کے کھنڈرات سے تم دن رات گزرتے ہو، کہ شام کی طرف جاتے ہو پھر بھی وہاں سے ہی گزر کے جاتے ہو، کیونکہ ظاہر ہے وہ مین شاہراہ پر مین راستہ شام کا ادھری سے گزرتا تھا۔ تو یعنی صبح کو اگر گزرتے ہو تو پھر بھی ان کے کھنڈرات کو دیکھتے ہو، شام کو گزرتے ہو پھر بھی کھنڈرات کو دیکھتے ہو، جب ادھر شام کی طرف جاتے ہو پھر بھی وہاں سے ہو کر، اور شام سے واپس آتے ہو پھر بھی۔ تو انہوں نے یعنی کبھی سوچا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں کہ ان پہ عذاب کیوں آیا ہے، اور اگر ہم بھی ایسا کام کریں گے تو ہم پر بھی عذاب آئے گا، یہ چیز انہوں نے سوچی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ ان کو وہاں سے گزرتے ہوئے سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ جس طرح اس کو ہم نے نافرمانی کی وہ ہلاک ہوئے، تو اگر ہم کریں گے تو ہم بھی ایسے ہی ہلاک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے نا۔ وَإِنَّ، اور بے شک لوط علیہ السلام، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، بابل سے ان کے ساتھ ہجرت کی انہوں نے، ان کے بھائی حاران کے بیٹے ہیں، اور جب فلسطین آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان بستیوں کی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ جب نجیناہ، ہم نے نجات دی ان کو، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو، اجمعین، سب کے سب، ہاں، الا عجوزا، مگر ایک بڑھیا یعنی ان کی بیوی، فی الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ پیچھے رہنے کا مطلب یہ کہ جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا نا جی کہ یہاں سے ہجرت کریں، کیونکہ جب تک اللہ کا نبی موجود ہوتا ہے اس وقت تک عذاب نہیں آتا۔ جب کسی بستی پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کرنا ہوتا ہے تو رب ذوالجلال پہلے اپنے نبی کو باخبر کرتے ہیں کہ یہاں سے اپنے ماننے والوں کو لے کر نکل جائے، اور جب وہ وہاں سے لے کر نکلتے ہیں، دور ہوتے ہیں، تو پھر اس پہ عذاب آتا ہے۔ تو وہ غابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، وہ لوگوں کے ساتھ رہی، ساتھ نہیں گئی، اور وہ تھی بھی یعنی وہ لوگوں کی جاسوسی بھی کرتی تھی، یعنی لوگوں کو جاسوسی کر کے بتاتی تھی ادھر مسلمانوں کی اور لوط علیہ السلام کی۔ اور پھر دوسرا پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، یعنی وہ جنت کی طرف نہیں جا سکی، وہ میدان محشر میں یعنی جب جنت کے راستے کی طرف آگے جائیں گے تو وہ راستے کے اوپر جو پل صراط ہے وہاں ہی جہنم ہے، اسی میں گر جائے گی، آگے جا ہی نہیں سکے۔ ظاہر ہے کافر جہنم میں نہیں جا سکتا، کافر جنت میں نہیں جا سکتا۔ ثم، پھر دمرنا، ہم نے ہلاک کر دیا، الآخرین، باقی رہنے والوں کو، یعنی لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو وہاں سے بچایا، نکال دیا، اور باقیوں کو ہلاک کر دیا۔ ان پہ 4 طرح کے عذاب آئے گی، بڑا سخت۔ پہلے ان کی آنکھوں کو اندھا کیا، خاص طور پہ جو فرشتے آئے تھے جو ان کی طرف بھاگے ہوئے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان پہ جو ہے نا وہ یعنی ان کی بستیوں کو اوپر سے لے جا کر نیچے الٹایا گیا، اور اسی طریقے سے ان پہ زلزلہ بھی آیا، اور پھر ان پہ شدید قسم کے پتھر برسائے گئے، الیاذ باللہ۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے ہلاک کیا دوسروں کو۔ اور آپ دیکھیں نا، وَإِنَّكُمْ، بے شک تم، یہ مکہ والوں سے کہا جا رہا ہے، وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم، لَتَمُرُّونَ، تم البتہ گزرتے ہو، عَلَيْهِمْ، ان پر، مُصْبِحِينَ، صبح، وَبِاللَّيْلِ، اور رات کو بھی،
کہ بے شک تم گزرتے ہو ان پر سے، یعنی ان کے کھنڈرات پر سے، صبح بھی وہ باللیل اور رات کو بھی، یعنی جس وقت بھی تم سفر کر کے وہاں سے گزرتے ہو، چاہے رات کو گزرو دن کو گزرو، تو تم دیکھتے ہو افلا تعقلون، تم کیوں نہیں عقل رکھتے، یعنی ان کو دیکھ کر تم کیوں نصیحت نہیں حاصل کرتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اب 7واں واقعہ اور قصہ یہاں بیان کیا حضرت یونس علیہ السلام کا، اور اس میں بھی یہی ہے کہ یونس علیہ السلام نے بھی سختی میں اللہ اپنے رب کو پکارا، اور حضرت سیدنا یونس علیہ السلام یہ عراق میں یہ نینوا بستی ہے موصل کے قریب، نینوا شہر تھا، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا رسول بنا کے بھیجا، اور یہ آشوریوں کا علاقہ تھا، وہ جو کہ بنی اسرائیل کو گرفتار کر کے لے گئے تھے۔ اب جو ہے نا وہ موصل اس کا مرکزی شہر ہے، اور یہ نینوا پورا صوبہ ہے۔ اب اس وقت جو ہے نا وہ نینوا شہر تھا، اور نینوا شہر کی آبادی تقریباً 1 لاکھ سے کچھ زائد تھی، سیرنگ لکھتے ہیں 1,20,000 کے قریب، قرآن مجید میں ہے یہاں پر ہی کہ 1 لاکھ سے زیادہ جو ہے نا وہ آبادی تھی اس کی، جہاں جن کی طرف یہ اللہ کے رسول بن کے آئے۔ اچھا، حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سنایا، اور خاص طور پہ جو شرک اور نافرمانی کی بیماری ان میں تھی اس سے باز رہنے کی اور اس کو چھوڑنے کی تلقین کی، کافی عرصہ تک بڑی محنت سے تبلیغ کی، لیکن قوم پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ دن بدن ان کی طرف سے مخالفت اور دن بدن جو ہے نا ان کی طرف سے چھیڑ چھاڑ یہ بڑھتی جاتی۔ بالآخر اللہ کے نبی پریشان ہوئے، اور بہت زیادہ جب قوم نے ستایا تو غصے میں ان سے یہ کہا کہ 3 دن تک تم پہ عذاب آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تو بتا دیا تھا کہ عذاب آئے گا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ عذاب کب آئے گا، یعنی تعیین نہیں ہوئی۔ تو یہ بات انہوں نے جلدی میں قوم سے کہہ دی کہ بھئی تم پہ اب 3 دن میں کیا ہو جائے گا، عذاب آئے گا۔ اب 1 دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن بھی آیا تو عذاب کے کوئی اثرات نظر نہ آئے۔ تو یونس علیہ السلام اس بات سے کہ اب قوم پہ عذاب نہیں آئے گا، اور میں نے تو کہا کہ تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا، تو مجھے یہ کیا کہیں گے، پریشان کریں گے۔ اور ابھی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت نہیں دی تھی، تو پہلے ہی حضرت یونس علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، 2 بیٹے تھے ان کو اور بیوی کو لے کر چل دی، وہاں سے نکل پڑے۔ اب تفسیروں میں لکھا ہے کہ راستے میں یعنی جو ہے نا وہ آزمائشیں آنا شروع ہو گئی، کہ راستے میں جو ہے قافلہ جا رہا تھا، وہ انہوں نے جو ہے نا وہ ان سے ان کی بیوی کو چھین لیا۔ تھوڑا آگے گئے، ایک نہر آئی، اور اس نہر کو پار کرنا تھا، تو ایک بیٹے کو جو ہے نا وہ کنارے پہ چھوڑا کہ آپ یہاں کھڑے ہو جائیں، میں اس کو اٹھا کر دوسرے کو کہا کہ میں اس دوسری طرف چھوڑ کے آتا ہوں، آپ کو لے جاؤں گا۔ اب جب اس کو لے کر درمیان میں گئے تو پہلے والے کو بھیڑیا اٹھا کے لے گئے، جب اس کی طرف دیکھے پریشان ہوئے تو جسم کانپا تو وہ بھی گر گیا نہر میں پہ۔ اب وہ جو ساتھ تھے وہ تینوں بچھڑ گئے، اب اکیلے رہ گئے۔ اب وہاں سے آگے چلے تو اب دریا آیا، اور اس وقت یہ دریاؤں کو پار کرنے کے لیے عموماً کشتیاں استعمال ہوتی ہیں، اب بھی بہت ساری جگہوں پہ کشتیاں استعمال ہوتی ہیں۔ اب ایک بھری ہوئی کشتی تھی، اس پہ سوار ہوئے کہ چلو تاکہ میں بھی یعنی دریا پار کر لوں۔ تو جب کشتی درمیان میں گئی تو وہ اس طرح ڈوبنے لگی، اور ملاح کہنے لگا جی یہ ہمارا تجربہ ہے، ہم بڑے عرصے سے کشتی چلا رہے ہیں، کہ ہماری اس کشتی میں کوئی ایسا غلام ہے جو اپنے آقا سے ناراض ہو کر بھاگ کے آیا ہوا ہے، لہٰذا وہ جو بھی ہے وہ وہاں سے نکل جائے تاکہ جو ہے ہم سارے بچ جائیں، وگرنہ سب ڈوب جائیں گے۔ اب یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب سنا تو سمجھ گئے کہ بھائی میں آپ نے اسے آقا کی اجازت کے بغیر آیا ہوں۔ تو یہ جب یعنی سمندر میں اس میں چھلانگ لگانے لگے تو انہوں نے کہا یار یہ تو بہت معزز آدمی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں۔ اب قرآن اندازی کی تو پہلی مرتبہ بھی ان کا نام، دوسری مرتبہ بھی، تیسری مرتبہ، جب تینوں مرتبہ نام آیا تو یہ کیا ہو گیا، اب سمندر میں چلے گئے۔ آگے جو ہے نا وہ بڑی گوہیل مچھلی کہتے، کیا کہتے، بڑی مچھلی تھی،
وہ پہلے ہی جو ہے وہ منہ کھول کے تیار بیٹھی تھی اللہ کے حکم سے۔ اب جو ہی یہ سمندر میں گئے تو مچھلی ان کو نگل لی، اب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب یہ کہ آگے مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے یہ کوئی تصریح نہیں ہے قرآن و حدیث میں، تفسیروں میں لکھا ہے، کہیں لکھا ہے 3 دن، کہیں لکھا ہے 7 دن، کہیں لکھا ہے 40 دن، خیر اللہ تعالیٰ جانتا ہے جتنے دن رہے مچھلی کے پیٹ میں۔ تو بالآخر جو ہے نا وہ مچھلی کے پیٹ میں جب گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیا، اور یہ الفاظ زبان پہ جاری ہوئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں کہ جو سخت سے سخت مشکل میں حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ تو جب یہ الفاظ کہ ہے اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو کنارے پہ جا کے اگلائے، اور مچھلی نے جب کنارے پہ جا کے بالکل کھلا میدان تھا جہاں کوئی بھی درخت وغیرہ نہیں تھا، وہاں پر مچھلی نے جو ہے نا ان کو ڈھیل دیا، باہر نکال دیا۔ اب ظاہر ہے مچھلی کے پیٹ میں رہیں اور جسم بالکل نحیف ہو گیا ہے، فی الحال چلنا پھرنا مشکل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ایسا انتظام کیا کہ یہ جو پیٹھا کدو ہوتا ہے نا، اس کی جو بیل ہوتی ہے اور اس کے پتے بڑے نرم ہوتے ہیں، ان میں کوئی کانٹا شانٹا کچھ بھی نہیں ہوتا، بیلدار کدو جو ہے، کدو کی بیل بڑی نرم، اس کے پتے بڑے نرم ہوتے ہیں، حالانکہ یہ جو دوسرے ہوتے ہیں یہ ٹنڈے وغیرہ، ان کے جو ہے نا وہ پتے بڑے سخت ہوتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے کانٹے بھی ہوتے ہیں ان کے باریک سے، لیکن اس کے پتے بڑے نرم ہوتے ہیں۔ وہ پتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ درخت اگا ہوا تھا، اور اسی کے اوپر جو ہے نا وہ مچھلی نے ڈھیل دیا، اب پتوں کا سایہ بھی ہو گیا، نیچے بھی پتے ہو گئے، اور یہ تو قرآن مجید میں ہے۔ اور باقی بات تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی بھوک مٹانے کے لیے جو ہرن ہے، ہرنی، اس کی ڈیوٹی لگا دی، وہ آتی اور قریب کھڑے ہو کے دودھ پلا کے ان کو چلی جاتی۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اب یہ کہ کچھ دیر باہر ہے، دودھ وغیرہ پیا، جسم پہ جو ہے نا وہ بالکل جو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بالکل نرم ہو چکا تھا، نحیف، اس پہ کچھ طاقت آئی تو پھر واپس آیا اپنی بستی کی۔ اچھا، ان کے جانے کے بعد جب قوم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی تو چلے گئے، تو اب وہ قوم کو بھی یقین ہو گیا جی کہ ہم پہ عذاب آنے والا ہے، اور عذاب کے کچھ اثرات سامنے آ بھی گئے۔ تو جب اثرات سامنے آئے تو قوم والوں نے اپنے بچے، بوڑھے، جوان سب کو اکٹھا کر کے ایک میدان میں جا کے اللہ سے رونے لگے کہ یا اللہ ہمیں ایک موقع دے۔ اور اللہ تعالیٰ خود یہ سورہ یونس 11ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی قوم کو عذاب دیکھنے کے بعد نجات نہیں ملی سوائے قوم یونس کے، الا قوم یونس، کہ قوم یونس واحد ہے کہ جس نے عذاب دیکھا، توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا، عذاب کو ٹال دیا۔ ادھر سے وہ عذاب بھی تھوڑا ٹل گیا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائے، روئے، اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اب یونس علیہ السلام کو واپس لے آ، جو ہی واپس آتے تو ہم ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اب ادھر سے یونس علیہ السلام بھی واپس آئے۔ اب واپس آئے تو وہ جو بیوی کو لے کر گیا تھا قافلہ، وہ لا کر واپس دے دی کہ بھئی ہم وہ بتایا کہ فرشتے لے گئے تھے، اللہ کے حکم سے آزمائش تھی نا جی، وہ بیوی واپس کر دی، اور پھر آگے گئے تو ایک قافلہ آ رہا تھا، اس میں ان کا بچہ تھا، وہ کہنے لگے جی ہم نے ایک بھیڑیا لے جا رہا تھا، اس سے ہم نے چھڑایا ہے، تو وہ جو ہے بچہ بھی مل گیا۔ اور دوسرے کے بارے میں بھی تھوڑا سا آگے چلے تو پتہ چلا کہ بھئی وہ فلاں بستی والوں نے اس کو نکال لیا ادھر سے نہر سے زندہ، وہ بچہ بھی مل گیا۔ اب یہ سارے جو ہے نا خاندان اپنا پھر جو ہے وہ قوم کے پاس آئے، تو قوم آگے منتظر تھی، قوم نے بڑا استقبال کیا ان کا، اور پھر ان پر ایمان لائے، اور پھر اس کے بعد بھی کافی عرصہ تک جتنا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا وہ قوم زندہ رہی۔ تو یہ واقعہ یہاں یونس علیہ السلام کا بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ، اور بے شک یونس علیہ السلام لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، البتہ رسولوں میں سے ہیں، اذ جب ابقا، وہ بھاگ گئے، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر ہی چلے گئے، الی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی کی طرف۔ ہاں، وہ کشتی بھری ہوئی جو سمندر سے پار ہونے کے لیے تیار تھی، تو کشتی میں بیٹھ گئے، اور پھر کیا ہوا، فساہم، پس قرآن اندازی کی، فکان، پس وہ ہو گئے، من المدخذین، یعنی سمندر کے اندر جانے والوں میں سے، کہ مطلب ہے کہ وہ جو جس کو پریشانی لاحق ہونی تھی، جس کو زک ہونا تھا،
یہ ان میں سے ہو گئے، یعنی انہی کی باری آئی قرآن اندازی میں، اور یہ سمندر میں چلے گئے۔ فَالْتَقَمَهُ پس نگل لیا ان کو حوت مچھلی نے، وَهُوَ اس حال میں کہ وہ ملیم اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، اپنے آپ کو ساتھ ملامت بھی کر رہے تھے کہ میں کیوں آ گیا اللہ کی اجازت کے بغیر۔ مچھلی کے پیٹ میں گئے اور اپنے آپ کو مسلسل کیا کر رہے ہیں کہ ملامت کر رہے ہیں، ملیم اپنے آپ کو کہ میں اپنے رب کے حکم کے بغیر کیوں آ گیا، مجھے انتظار کرنا چاہیے تھا۔ تو خیر مچھلی کے پیٹ میں جا کے انہوں نے پھر اللہ کی تسبیح بیان کی، جیسے 17ویں پارے سورہ انبیاء میں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، آگے الفاظ قابل غور ہیں، اللہ فرماتے ہیں فلولا پس اگر نہ ہوتے وہ، فلولا انہ کانا پس اگر نہ ہوتے وہ من المسبحین تسبیح کرنے والوں میں سے، کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا کر اگر تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، یعنی اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے، تو لَلَبِثَ تو البتہ ضرور رہتے، یہ لام تاکید کا لگا کے بتایا، لَلَبِثَ تو البتہ ٹھہرے رہتے، فی بطنی ہی اسی مچھلی کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون اس دن تک جس دن تک مردوں کو اٹھایا جائے گا۔ یعنی اگر مچھلی کے پیٹ میں جا کر وہ اللہ کی تسبیح اور باقی بیان نہ کرتے تو پھر قیامت کو ہی اٹھتے، پھر دنیا میں انہوں نے واپس، لیکن مچھلی کے پیٹ میں جا کر انہوں نے کیا کہا، اللہ الہ الا انت سبحانک، اور اللہ کی پاکی بیان کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کر دے، نجات دے۔ فرمایا نا لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ البتہ ضرور رہتے اس مچھلی کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون اس دن تک جس دن مردوں کو اٹھایا جائے گا۔ اور جب انہوں نے تسبیح کی تو کیا ہوا، فَنَبَذْنَاهُ پس ہم نے ان کو پھینک دیا، بِالْعَرَاءِ ایک کھلے میدان میں، وَهُوَ اس حال میں کہ وہ سقیم بیمار تھے، یعنی وہ جسم بالکل نحیف ہو چکا تھا نا جی۔ وَأَنبَتْنَا اور ہم نے اگا دیا، علیہ ان پر شجرتم درخت، می یقطین کدو کا، ہم نے ان پہ کدو کی بیل اگا دی۔ وَأَرْسَلْنَاهُ اور ہم نے ان کو رسول بنا کے بھیجا، الی مئۃ الف 1,00,000 کی طرف، او یزیدون یا زیادہ کی طرف، یعنی 1,00,000 یا اس سے زیادہ کی طرف، 1,00,000 اور کچھ اس سے اوپر، 1,20,000 میں لکھی۔ فآمنوا پس وہ لوگ ایمان لائے، فمتعناہم پس ہم نے ان کو فائدہ دیا، الی حین ایک مدت تک، یعنی پھر وہ عذاب ڈال دیا، ایک مدت تک ان کو فائدہ دیا، اور ایک مدت تک جو ہے نا وہ زندہ رہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر آگے کیا ہوا وہ پھر اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، لیکن وقتی طور پہ ان پہ عذاب ٹل گیا۔ تو یہ 7 انبیاء کے واقعات جہاں بیان ہوئے، اور اس میں مرکزی نقطہ نظر یہی تھا کہ ان پہ بھی جب مشکل پڑی تو انہوں نے بھی کس کو پکارا جی، اللہ کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔